الہی مسلمانوں پر رحمت کی نظر کر دے، الہی مسلمانوں پر رحمت کی نظر کر دے، ہماری التجاؤں میں پیدا ذرا اثر کر دے، نمازیں ترک کر کے ہوئے تیری یاد سے غافل، نمازیں ترک کر کے ہوئے تیری یاد سے غافل، ہمیں تو نام احمد سے ذرا باخبر کر دے۔ ہوگا پارسائی کا، عبادت کا، ریاضت کا، ہمیں تو ایک بھروسہ ہے محمد عربی کی شفاعت کا۔ معزز حاضرین، بزرگان دین، جماعت مسلمین، امت بہترین، پردے کی آڑ میں بیٹھ کر سننے والی معززہ، محترمہ، مکرمہ، عزیزہ ماؤں، بہنوں، بیٹیاں، اللہ تعالیٰ نے بڑی بندہ نوازی فرمائی۔ جلسے کی نسبت پر اللہ تعالیٰ نے معصوم بچوں نے بڑا خوبصورت پروگرام پیش کیا۔ بے شک یہ ان کے اساتذہ کرام کی محنتوں کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں کے مستقبل کو روشن بنائے، مدرسہ درس القرآن کو دن دگنی رات چگنی ترقیات سے مالا مال فرمائے۔ بخاری شریف کی پہلی حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کی صحت کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جب نیت اچھی ہوتی ہے تو عمل میں وزن پڑتا ہے، جب نیت میں خلوص نہیں ہوتا تو کتنا بھی بڑا عمل کیوں نہ ہو، رب کی نظر میں وہ صفر بن جاتا ہے۔ چھوٹے سے چھوٹا عمل، بچے بات نہ کریں، ارے چاکلیٹ دے دیں ان کو، چپ بیٹھو یار۔ چھوٹے سے چھوٹا عمل اچھی نیت سے اللہ کی نظر میں بڑا ہو جاتا ہے، اور بڑے سے بڑا عمل غلط نیت سے اللہ کی نظر میں زیرو بن جاتا ہے۔ مولانا حنظلہ صاحب کی نیت اچھی تھی، جلسے کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے بڑا خوبصورت پروگرام ان کے اسٹیج سے جاری ساری فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ان کی نیتوں کو قبول فرمائے، ان کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ جیسے آپ حضرات نے بھی کارگزاری سنی، ٹیپائی کا انتظام نہیں تھا، چٹائی کا انتظام نہیں تھا، تنخواہ کا انتظام نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے سارے راستے آسان بنا دیے۔ ان کی دین کی نوکری کو اللہ قبول فرمائے۔ جتنے علماء کرام ہیں جس لائن کی خدمت انجام دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام کی خدمات کو قبول فرمائے۔ جیسے مولانا رفیق صاحب نے بتایا، یہ بات نہیں ہے کہ مول صاحب کو صرف الف ب پڑھانے آتا ہے اور کچھ نہیں آتا۔ اللہ نے اتنا دماغ دیا ہے علماء کو، وہ چاہے تو دنیاوی لائن سے ایک مہینے میں 80,000 کما سکتے، پھر بھی وہ اللہ کی رضا کے لیے 8,000 میں دین کی نوکری کرتے۔ کتنے بھی عالم علماء ایسے ہوں گے، الیکٹریشن کا کام ہے اس کو نہیں بلائیں گے، 2 وائر جوائن کرنا ہے کرنٹ خود پکڑ لیں گے، 400 بچا لیں گے۔ کلر کرنا ہے گھر میں خود کر لیں گے، پلمبرنگ کا کام ہے خود کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی صلاحیتوں سے نوازا ہے، اور وہ کس کے بچے پڑھاتے؟ بولو، ارے ان کے اپنے بچے پڑھاتے۔ جتنے بیٹھے ہیں نا، ہمارے بچوں کو یہ علماء محنت سے پڑھاتے ہیں۔ سچی بات یہ ہے مسلمانوں، آج ہمارے دلوں سے قرآن کی، مکتب کی، مدرسے کی اہمیت نہیں رہی۔ ایک بات یاد رکھو، جس عالم میں میں اور آپ سانس لے رہے، یہ عالم دنیا ہے۔ ایک نہ ایک دن ہم سب کو دنیا چھوڑ کے چلے جانا ہے۔ اگر ہمارے بچوں کے دامن میں دین ہوگا، ہمارے بچوں کے سینوں میں قرآن کی روشنی ہوگی، ہمارے بچوں کے سینوں میں مکتب کی، مدرسے کی تعلیم ہوگی، ہم مر جائیں گے، ہمارے بچے ایصال ثواب کریں گے، کوئی سورہ یاسین بھیجے گا، کوئی سورہ رحمان بھیجے گا، اللہ تعالیٰ ہماری قبر کو آسودہ بنا دے گا۔ جن کے بچوں کے دامن میں دین نہیں ہوتا، ماں باپ مر جاتے ہیں، بچوں کے پاس دامن میں اپنے ماں باپ کے لیے 3 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھنے کی فرصت نہیں ہوتی۔ ہمارا حقیقی سرمایہ پیسہ نہیں ہے، ہمارا حقیقی سرمایہ ہماری اولاد ہے۔ ہم سب کو مر جانا ہے،
ہمارے اس گاؤں سے کتنے لوگ آئے, کتنے لوگ چلے گئے. اس فانی جہان کے اندر بڑے بڑے لوگ آئے, بدکار بھی آئے, باوقار بھی آئے, انبیاء بھی آئے, اولیاء بھی آئے, صلحاء بھی آئے, علماء بھی آئے, بلغاء بھی آئے, حسین بھی آئے, محجبین بھی آئے, نازنین بھی آئے, دل نشین بھی آئے, اپنا اپنا وقت گزار کے اللہ کے پاس چلے گئے. مسلمانوں یقین کرو, تکبر میں فرعون بھی کیوں نہ ہو, موت اس کو بھی آئیں گی. دولت میں قارون بھی کیوں نہ ہو, شان زوری میں رستم بھی کیوں نہ ہو, حکمت میں جالی نوش بھی کیوں نہ ہو, صداقت میں ابو بکر صدیق بھی کیوں نہ ہو, عدالت میں فاروق اعظم کیوں نہ ہو, سخاوت میں عثمان ابن عفان کیوں نہ ہو, شجاعت میں شیر خدا علی مرتضی کیوں نہ ہو, جلال میں پیغمبر موسیٰ کیوں نہ ہو, رونے دھونے میں پیغمبر یعقوب کیوں نہ ہو, خوش الہامی میں پیغمبر داؤد کیوں نہ ہو, خطابت میں عطا اللہ شاہ بخاری کیوں نہ ہو, ولایت میں احمد علی لاہوری کیوں نہ ہو, سیاست میں عبید اللہ سندھی کیوں نہ ہو, عفت میں مریم کیوں نہ ہو, علم میں عائشہ صدیقہ کیوں نہ ہو, امتحان میں آسیہ کیوں نہ ہو, آزمائش میں سمیہ کیوں نہ ہو. ایک نہ ایک دن سب کو دنیا چھوڑ کے چلے جانا ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. گھروں میں چلے جاؤ, صحراؤں میں چلے جاؤ, جنگلوں میں چھپ جاؤ, جب تمہاری موت کا وقت آئے گا کوئی تمہیں نہیں بچا سکتا. ہر ایک کو جانا ہے دنیا سے. اگر اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا, بنائیں گے بولو انشاءاللہ, زور سے بولو. اگر اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا, عالم دین بنایا, مر جاؤ شوق سے کوئی پرواہ نہیں. تمہارا بیٹا روزانہ سورہ بقرہ سورہ یاسین کا ایصال ثواب کرے گا, اللہ تمہارے لیے جنت کھول دے گا. ایک بچے کو حافظ قرآن بنایا, میرے نبی کا فرمان ہے اللہ تعالیٰ ان کے ماں باپ کے سروں پہ نورانی تاج سجائے گا. اور 10 ایسے رشتہ دار وجبت علیہم النار, جس پر جہنم واجب ہو چکی ہے, میرا اللہ فرمائے گا ادھر آ, سفارش کرنا تیرا کام ہوگا, ان 10 جہنمیوں کے لیے جنت کا دروازہ کھول دینا مجھ رب کا کام ہوگا. اسکول کی بڑی فکر ہوتی ہے ہمیں, مدرسے میں بھیجنا ہو تو دیکھو, ارے یہ فکر ہے تو ماؤں میں بھی نہیں رہی. ایک جوتا لال ہے, ایک پیلا ہے, ٹوپی بھی پھٹی ہوئی ہے, کرتا بھی پھٹا ہوا ہے, منہ بھی دھلا ہوا نہیں ہے. اسکول میں جاتے ہیں نا, کوئی ٹائی پہنا رہا ہے, کوئی سوز پہنا رہا ہے, کوئی تیل لگا رہا ہے, کوئی کنگھا کر رہا ہے, کوئی سرما لگا رہا ہے, وان چلی جائیں گی, آٹو چلی جائیں گی, اتنا پورا کوہرام مچا ہوا ہے, پورا گھر آسمان پہ اٹھا کے رکھا ہے. اور مکتب میں جانے والا بچہ منہ بھی دھلا ہوا نہیں, کہتے نہیں اس کا منہ تو دھلا, اس کا مولانا حنظلہ دھلا دے گا, یہ 2500 میں منہ بھی دھلا ہے. ایسی ماں ایسا باپ اگر مر جائے نا, لاکھ قرآن پڑھ کے بخش دو, آدھی آیت کا ثواب نہیں پہنچتا جس کے سینوں میں قرآن کی عظمت نہیں. ہم نہیں کہتے انگریزی نہ پڑھاؤ, اس کی بھی تو بہت ضرورت ہے, پڑھاؤ. ایئرپورٹ پر فارم بھرنا ہو نا, پھاپے مارتے, آتا ہی نہیں, بہت ضرورت ہے. ارے اچھے ڈاکٹر کہاں ہیں بتاؤ, اچھے انجینئر کہاں ہیں, اچھے وکلا کہاں ہیں. ہمارا کیس پھنستا ہے, وہ لوگ لاکھوں روپے لے جاتے, ہمارے پاس کہاں ہے دولت. سب کچھ بناؤ لیکن سب سے پہلے انہیں عالم دین بناؤ, حافظ قرآن بناؤ. اگر 4 بچے اللہ نے دیے ہو, ایک بچہ مدرسے میں وقف کر دو. 4 بچے جیسے عمارہ نے 4 دے دیے تھے. احد کی جنگ میں جن کا بیٹا بھی شہید ہو گیا, باپ بھی شہید ہو گیا, بھائی بھی شہید ہو گیا, خالد بھی شہید ہو گیا, جب یہ خبر آئی امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی شہید ہو گئے. 70 سالہ بڑی مائی پہاڑی کی طرف چل پڑی. راستے میں قافلہ ملا, قافلے والے کہنے لگے او ام عمارہ, ہمیں بڑا دکھ ہوا, تیرا بیٹا شہید ہو گیا. ام عمارہ کہنے لگی مجھے میرے بیٹے کی کہانی نہ سناؤ, مجھے پہلے بتاؤ آمینہ کے بیٹے کا کیا حال ہے. قافلے والے کہنے لگے او ام عمارہ,
تیرا خاوند بھی شہید ہو گیا۔ ام عمارہ کہنے لگی مجھے میرے خاوند کی کہانی نہ سناؤ، مجھے پہلے بتاؤ عائشہ خدیجہ کے خاوند کا کیا حال ہے۔ قافلے والے کہنے لگے او ام عمارہ، او ام عمارہ تیرا بھائی بھی شہید ہو گیا۔ ام عمارہ فرمانے لگی مجھے میرے بھائی کی کہانی نہ سناؤ، مجھے پہلے بتاؤ شیما کے بھائی کا کیا حال ہے۔ قافلے والے کہنے لگے او ام عمارہ تیرا باپ بھی شہید ہو گیا۔ ام عمارہ کہنے لگی مجھے میرے ابا کی کہانی نہ سناؤ، مجھے پہلے بتاؤ رقیہ فاطمہ الزہرا کے ابا کا کیا حال ہے۔ چار رشتہ دار احد کی جنگ میں جب ہمارے نبی آئے تو ام عمارہ گئی، پلہ پکڑ لیا، ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو۔ ہمارے نبی نے فرمایا ام عمارہ ہمیں بڑا دکھ ہوا، اس جنگ میں تیرے چار رشتہ دار شہید ہو گئے۔ ام عمارہ مسکراتی ہوئی کہنے لگی نہیں یا رسول اللہ، چاہے 4 شہید ہو جائے آپ سلامت ہے، میرا سب کچھ سلامت ہے۔ دین کے لیے پورا خاندان دے دیا، ہم قرآن کے لیے ایک بچہ نہیں دے سکتے۔